بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ مجھے ایک واقعہ بہت زیادہ پسند ہے جو میری رامپور کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ میں تقریباً 3 سال رامپور میں تھا، 3 سال یا زیادہ۔ تو رامپور کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، وہ مجھے معلوم کسی نے بتایا۔ ایک بچہ تھا، غریب باپ کا بیٹا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے بائسکل چاہیے، مجھے بائسکل چاہیے۔ باپ نے اس کو ٹال دیا، پھر اس نے کہا، پھر بات کو ٹال دیا۔ پھر تیسری بار جب اس نے کہا تو باپ بولا کہ دیکھو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تمہاری بات سے خرید نہیں سکتا۔ اب اگر تم اس سے کہو گے بائسکل کے لیے تو میں تم کو ماروں گا۔ یہ سن کر بیٹا رو پڑا۔ روتے ہوئے اس نے کہا روتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ ہی تو میرے باپ ہیں، آپ سے نہ کہا تو کس سے کہے؟ آپ ہی تو میرے باپ ہے، آپ سے نہ کہے تو کس سے کہے؟ اس نے کہا، باپ بھی رو پڑا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کل تم کو بائسکل دے دوں گا۔ اور واقعی اس نے کیسے انتظام کر کے اس کو بائسکل دے دی۔ تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ شاید کسی بندے کی سب سے بڑی درخواست یہی ہے، اور شاید سب سے بڑی دعا بھی یہی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اتنا زیادہ اپنے رب سے قریب کر لے کہ وہ اس بات کو دریافت کرے کہ میں بے کچھ ہوں اور میں رب سب کچھ ہے، حقیقی معنوں میں یہ دریافت کر لے کہ میرا باپ جو ہے وہ سب کچھ ہے، میرا رب جو ہے وہ سب کچھ ہے، اور میں بے کچھ ہوں حقیقی معنوں میں۔ اگر یہ جان لے کوئی بندہ اور یہ کہہ پڑے کہ خدا تو ہی تو میرا رب ہے، آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب بندے کی زبان سے ایسے کلمہ نکل پڑے تو اس کے بعد بندہ بھی وہی کہہ دیتا ہے، رب کی زبان سے بھی وہی کلمہ نکل پڑتا ہے جو اوپر کی مثال میں آپ نے دیکھا۔ یہ بات میں کاشی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک حدیث سے میں نے ایسا
سمجھایا. ایک حدیث ہے کہ ماں رہے تو مثل جنت نام طالب ہوا، ماں رہے تو مثل نارے نام حارب ہوا. یہ ایک خاص اسلوب ہے عربی زبان کا. اس کو اردو میں ترجمہ کیسے کیا جائے اس سے میں نہیں آتا. یہ اسی طرح کی اسپرٹ اس میں جھلکتی ہے. ماں رہے تو مثل جنت نام طالب ہوا، وہ ماں رہے تو مثل نارے نام حارب ہوا. یہ سب باتیں مجھے اس طرح یاد آئیں کہ آج مجھے ایک سوال موصول ہوا مولانا اقبال صاحب کا، جس کے الفاظ یہ تھے. آپ بتائیے وہ ان کا سوال. مولانا، ایج آف سائنس میں وہ کون سی ڈسکوری ہے جس نے آپ کے ایمان میں ہمالین اضافہ کیا؟ مولانا اقبال عمری. دیکھیے، یہ سوال بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے، اور میرے پاس اس کا ایک متعین جواب ہے. وہ جواب یہ ہے کہ یہ ڈسکوری ہے کوانٹم فزکس. کوانٹم فزکس. میں سوچتا ہوں کہ کوانٹم فزکس کو جو میں نے جانا، تمہارا یقین اللہ رب العالمین کے اوپر اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ پھر کوئی حد باقی نہیں رہی جو اس کو میں پار کروں. عجیب بات ہے کہ یہ حقیقت انکانشیسلی اس سے پہلے مجھ کو ڈسکور ہو چکی تھی. دلی آنے سے بہت پہلے کی بات ہے. اس وقت میں شاید لکھنؤ میں تھا. تو ایک صاحب جو فلاسفی سے ایم اے کیا تھا انہوں نے، اور وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے اتھیسٹ کہتے تھے اپنے آپ کو. دیکھیے، آج میں گھر سے نکلا تو میں اس حال میں تھا کہ شاید میں بول نہیں سکوں گا. پھر میں نے دعا کرنا شروع کیا. تو یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ جس خدا نے ایک بار مجھے بولنے کی توفیق دی ہے، وہ دو بار، وہ دوسری بار بھی وہ مجھے بولنے کی توفیق دے سکتا ہے. یہ میرے مان میں آیا تو پھر میں چل پڑا، اور اس وقت یہاں بیٹھا ہوا ہوں. تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میں ایک زمانے میں کچھ دنوں کے لیے لکھنؤ میں تھا. تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو اپنے کو اتھیسٹ کہتے تھے. تو ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا، ایک عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ گاڈ کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کرائٹیرین کیا ہے؟
گاڈ کو پروو کرنے کے لیے آپ کے پاس کرائٹیرین کیا ہے. تو اچانک میری زبان سے نکلا وہی کرائٹیرین جو آپ کے پاس کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے ہو. یہ جملہ میں بڑا سوچ سمجھے نکل پڑا تھا. وہی کرائٹیرین جو آپ کے پاس کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے ہو. تو اس کے وہ آدمی تو چپ ہو گیا. وہ آدمی بہت پڑھا لکھا تھا. وہ آدمی بہت پڑھا لکھا تھا. تو میں سوچتا تھا کہ آدمی چپ کیسے ہو گیا. تو اس کا جواب مجھے اس وقت ملا جب میں نے مزید مطالعہ کیا. اور جب میں نے کوانٹم فزکس کو پڑھا تب میں سمجھا کہ وہ کیوں چپ ہو گیا تھا. کوانٹم فزکس سے میں نے پڑھا. وہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. اس لیے کہ کوانٹم فزکس نے جہاں پہنچایا ہے انسانی علم کو, تو انسان نے یہ جانا کہ جس کو ہم مٹیریل ورلڈ کہتے ہیں, وہ اسی طرح سے ایک نان ایگزسٹنٹ ورڈ ہے بظاہر, جس کو ایک اچھی آدمی جو کہتا ہے خدا کے بارے میں. تو میں نے جب یہ کہا تھا, یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ خدا تو نان ایگزسٹنٹ ہے, کیونکہ وہ ہم اس کو ٹریس نہیں کر سکتے. تو میں نے جب کہا تھا ان سے, تو سچ پوچھے تو یقین سے بولا تھا, میں علم سے نہیں بولا تھا. جب میں نے کہا تھا کہ وہی کرائٹیرین جو آپ کے پاس کوشش ثابت کرنے کے لیے ہو, یہ میں بولا تھا یقین بنیاد پر, علم کی بنیاد پر نہیں. لیکن بات کو معلوم ہوا کہ یہ عین علمی بنیاد ہے, اور وہ علمی بنیاد ہم کو فراہم کی ہے کوانٹم فزکس نے. کوانٹم فزکس یہ بتاتی ہے کہ مٹیریل ورلڈ جو ہے ایک ایسی دنیا ہے جس کو ہم نہ کسی دوربین سے دیکھ سکتے نہ کسی خوردبین سے. ہمارے پاس جو طریقے ہیں ان میں سے کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے ہم جان سکیں, دیکھ سکیں اور ڈسکور کر سکیں. پھر اس کے باوجود انسان مٹیریل ورلڈ کو مانتا ہے, سائنٹسٹ بھی مانتا ہے. تو کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنٹیفک مائنڈ یہ کہتا ہے کہ ہم مٹیریل ورلڈ کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم اگرچہ مٹیریل ورلڈ کو نہیں دیکھتے مگر ہم اس کے ایفیکٹ دیکھتے ہیں, ایفیکٹ کو. کیونکہ مٹیریل ورلڈ کا اسٹڈی کرتے 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 ہم وہاں پہنچتے ہیں, یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری جو میٹر ہے وہ ہے سب ایٹمک پارٹیکل. سب ایٹمک پارٹیکل اتنا چھوٹا ہے کہ ہم کو کسی چیز سے دیکھ نہیں سکتے, نہ کسی دوربین سے نہ کسی خوردبین سے. پھر کیسے ہم مانتے ہیں, پھر سائنٹیفک مائنڈ کیسے مانتا ہے اس کو؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ
اس کے ایفیکٹ کو ہم دیکھتے ہیں, ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ سب ایٹمک پارٹیکل جو ہے بہت ہی اتنا چھوٹا ہے کہ وہ دیکھنے میں نہیں آتا, لیکن وہ روٹیٹ کرتا رہا. آؤٹر ایٹم کا جو آؤٹر حصہ ہے اس میں روٹیٹ کرتا ہے. تو سب ایٹمک پارٹیکل کے روٹیشن سے وہاں ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے. ہیٹ, وہ ہیٹ ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم مانتے ہیں کہ ہاں یہ ایفیکٹ ہے, یہ ایٹم کا ایفیکٹ ہے. یہ تو ایفیکٹ سے ہم اس کو مانتے ہیں. تو میں نے جانا کہ یہی تو خدا کا معاملہ ہے. یہ کریشن جو ہے, کریشن یہ سارا خالق کا ایفیکٹ ہے. سو خالق کو ہم ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے, لیکن اس کے ایفیکٹ کو ان ٹرمس آف کریشن جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے یہ حقیقت کھولی گئی تھی حضرت موسیٰ کے ذریعے سے. جو حضرت موسیٰ نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک, رب ارنی انظر الیک. کیسی عجیب وہ دنیا ہوگی جہاں یہ آواز گونجی تھی ایک بندے کی زبان سے, رب ارنی انظر الیک. تو آواز یہ آئی کہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے, لیکن سامنے جو پہاڑ ہے اس کو دیکھو. تو اللہ رب العالمین نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی اور وہ پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا. اور موسیٰ خرا موسیٰ صعقہ, وہ بے ہوش ہو گر پڑے. یہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا ڈائریکٹ مظاہرہ, ڈیمونسٹریشن, کہ تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے لیکن خدا کے ایفیکٹ کو دیکھ سکتے ہو. وہ ایفیکٹ کیا تھا؟ اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر, وہ ریزے ریزے ہو گیا, اور موسیٰ نے اس کو جانا ایسی شدت سے جانا کہ وہ بے ہوش گر پڑے. تو یہ سائنٹفک مطالعے سے مجھے جو سب بڑی چیز دریافت ہوئی وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تو دکھائی نہیں دیتا, تو میٹر بھی تو دکھائی نہیں دیتا. تو میٹر کو تم مانتے ہو اس کے ایفیکٹ کی بنا پر. اسی طرح سے ایک بندے مومن رب العالمین کو مانتا ہے اس کے ایفیکٹ, یعنی اس کریشن کی بنا پر. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ پر ایسے لمحے بار بار آئے ہیں جب کوئی حقیقت میرے اوپر اتری اور میری شخصیت ٹوٹ پھوٹ گئی, ریزے ریزے ہو گئی. وہاں وہ لمحہ تھا جب میں نے اللہ رب العالمین کو بہت قریب سے جانا, بہت قریب سے جانا. تو اب یہ سوال ہے کہ جس خالق نے مجھ کو پیدا کیا ہے کیا میں اس کو کبھی دیکھوں گا نہیں؟ جس خالق سے میں نے محبت کی, جس خالق کو میں نے اپنا کنسرن بنایا, جس خالق کے پڑوس میں آباد ہونے کی
تمنا کی، اس خالق کو میں کبھی دیکھنے سے ہوا. تو اس کا جواب حدیث میں ہوتا ہے. حدیث میں صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا جنت میں ہم خدا کو دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اس طرح دیکھو گے جس طرح تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو. یہاں پر میں اپنی طرف سے یہ اضافہ کرتا ہوں کہ یہ تمثیل کی زبان ہے، تمثیل کی زبان ہے. جس طرح ہم سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم جنت میں خدا کو دیکھیں گے. لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ جنت پہلے ہم جان نہیں سکتے. اسے وہ جانیں گے جبکہ وہ کیفیت گزرے گی. جب آدمی اللہ رب العالمین کو اپنا سب کچھ بناتا ہے تب یہ سب باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی یافت یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو پالے. جب آپ اللہ رب العالمین کو پا لیتے ہیں تو اس کے بعد فطری طور پر یہ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر. بس تو کہ قرآن میں اس کا اظہار ملتا ہے ہمیں آسیہ بنت مزاحم کی دعا کی شکل میں. قرآن میں سب سے زیادہ عجیب دعا ہے آسیہ بنت مزاحم کی. جس نے جب فرعون نے اس کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی تو اس نے دعا کی تھی کہ خدا میں اس کے یہ جو چاہے کرے، مجھے تو چاہیے، مجھے تو رب العالمین چاہیے. اس وقت اس نے کہا تھا کہ رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ. خدا مجھے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے. اس سے زیادہ اچھی دعا مجھے کوئی ملی نہیں. اور وہ بندے، وہ خاتون، وہ لیڈی کیسی عجیب ہوگی جو تلوار کے سائے میں جس نے یہ دعا کی تھی. جسے تلوار کے سائے میں یہ دعا کی تھی. تو بہرحال آج میں کچھ زیادہ مجھے کہنا نہیں ہے، صرف ایک بات کہوں گا کہ قرآن کا نشانہ تھا کہ وہ سارے عالم کے لیے نذیر بنے. یعنی سارے عالم کی جو زبانیں ہیں ان تمام زبانوں میں انڈرسٹینڈیبل ترجمہ لوگوں کو پہنچ جائے. تو آپ اسی تمنا کو لے کر جینا سیکھیے اور
جس کے پاس جو کچھ دینے کے لیے ہے وہ اس راہ میں دے. اگر کسی کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو دعا کرے وہ ان لوگوں کے لیے جو اس راہ میں عملاً کوشش کر رہے ہیں. یہ آخری بات جو ہونے والی ہے اس آسمان کے نیچے وہ یہ ہے کہ قرآن سارے لوگوں کی زبان میں. دیکھیے میں ایک بات سے ایڈ کروں گا کہ اللہ نے ایک پوری دنیا تخلیق کی, پھر ایک انٹرنیشنل ورلڈ بنایا برٹش امپائر کی شکل میں. برٹش امپائر میں نزدیک اللہ رب العالمین کا کریشن تھا. برٹش امپائر نے پہلی بار یہ کیا کہ دنیا میں ایک انٹرنیشنل لینگویج وجود میں آئی, انٹرنیشنل لینگویج. لیکن مسلمان اتنے انتظام یعنی دوسری چیز میں الجھے ہوئے تھے کہ ایک انگریزی زبان جو اللہ تعالیٰ کے ایک لمبے پروسیس کے بعد وجود آئی تھی, ایک انٹرنیشنل لینگویج کی صورت میں. کیونکہ کیسی عجیب بات ہے کہ اتنی لمبی مدت گزر گئی اور ہمارے لوگ جو ہیں برٹش کے پاس لڑتے رہے, اسے بم مارتے رہے, اور جو اس نے اللہ نے اس کے ذریعے سے جو نعمت ہمیں پہنچائی تھی اس کو جانے ہی نہیں, جانے بے خبر رہے. حتیٰ کہ حدیث میں یہ موجود تھی حدیث کہ ان اللہ لا یجد الدین بالرجل الفاجر, یعنی فاجر انسان یا سیکولر انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دن کی مدد کرے گا. تو یہ سیکولر انسان تھے, یہ سیکولر امپائر تھی جس نے ایک انٹرنیشنل لینگویج پیدا کی. اب ضرورت تھی کہ اس میں قرآن کو انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں تیار کیا جائے. لیکن لوگ لڑتے رہے, بس لڑتے رہے, نفرت کرتے رہے, شکایت کرتے رہے. اس پوری مدت میں مسلمانوں کی ریکارڈ میں جو چیز ہے وہ شکایت, نفرت, لڑنا, خون بہانا, بس. اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کا انٹرنیشنل لینگویج میں اس کو, حالانکہ کرسچن لوگوں نے بائبل کا اصل ترجمہ تیار کر دیا تھا, ایک ماڈل سامنے آ چکا تھا, تب بھی نہیں کیا. جہاں تک میں جانتا ہوں تقریباً 55 ترجمے کیے گئے ہیں انگلش میں, لیکن کوئی ترجمہ جہاں تک میں جانتا ہوں کلیئرٹی اس میں نہیں ہے, کسی ترجمے میں کلیئرٹی نہیں ہے. ہمارے سے اللہ کی وجہ سے جو ترجمہ چھپا ہے وہ اس کے اندر مکمل کلیئرٹی ہے, پڑھتے جاؤ اور سمجھتے جاؤ. اس کی گواہی دی ہے نان مسلم اسکالرس نے, حسین خوشونت سنگھ نے انڈیا میں اور یورپ میں. کیا نام تھا ان کا, پولینڈ میں ہم لوگ ایسے, کیا نام تھا ان کا, فیڈریکو جی, ایف فیڈریکو. تو اپنے علم کے مطابق میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں نے کوئی ایک توفیق حاصل ہے کہ انہوں نے جو کام کوئی کر نہیں سکا تھا, بڑے بڑے لیڈر, اس کو کر ڈالا. اور انٹرنیشنل لینگویج میں قرآن کا ترجمہ انڈرسٹینڈیبل
اسلوب میں تیار کر دیا اور اللہ کے فضل سے اسے ہم پھیلا رہے ہیں. اب جن لوگوں کو میری آواز پہنچ رہی ہے وہ سب یا تو اپنے آپ کو اس مہم میں لگا دیں, اگر وہ لگا نہیں سکتے تو کم سے کم دعا کریں. دعا اسی بات پر میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صحیح بات پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, we'll start with the question answer session now. I'll first take up the comments that all of you have sent to be read to Maulana Saab. مولانا یہ سب سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے طارق بدر صاحب کا پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب, وی آر ایٹ کراچی لٹریچر فیسٹیول اینڈ ہیو آور اسٹال اینڈ پروموٹنگ پیس اینڈ معرفت ریلیٹڈ بکس. We also distributed Quran and books to speakers and special guests. At the literature festival, there was a book launching of Interpretations of Jihad in South Asia, an intellectual history by Tariq Rahman. We attended the session with auditorium which was full of crowd and many people were standing. And it looked like everyone wants to understand the important issue. Mr. Parvez Hood Bhai was also in the program. I met with Tariq Rahman, the author, and gifted him the book The Age of Peace. After seeing the book, he immediately said that I read all of Maulana Waiduddin Khan Saab's books and explained to me that in his book he has included your concepts given in the True Jihad. He was fully convinced with your approach and he was surprised that what Maulana has explained 30 years back, others are understanding it now. This is very hopeful that this subject is being discussed here openly, and inshallah soon people here will understand the peaceful concept of jihad and turn their efforts to dawah. ماشاء اللہ. انہوں نے ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنے کے لیے کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عالیہ ان پاکستان ہیز اسٹارٹیڈ ٹرانسلیٹنگ ویریئس آرٹیکلز ان پشتو لینگویج. شی ہیز آلریڈی ڈن اے ٹرانسلیشن آف یور آرٹیکل فرام اسلام ایک تعارف. شی از آلسو ورکنگ فار آڈیو ریکارڈنگ آف سم آف یور بکس ان پشتو. ماشاء اللہ. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے گلبرگہ سے خواجہ شمش الدین خانقاہ جیلانی صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب, میں آپ کی تقریباً ساری کتابوں کو ڈسٹریبیوشن کرتا ہوں, خاص کر قرآن کا ترجمہ. میری کوشش ہے کہ میں قرآن کے لیے جیوں اور مروں. مولانا کی کتاب قرآن کا مطلوب انسان اور معرفت قرآن اور معرفت قرآن میری لائف میں بہت تبدیلی لے آئی ہے. آپ کی دعا کا طالب. ماشاء اللہ. مولانا سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال بھیجا ہے لکھنؤ سے مسٹر گوپال کرشن نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب, I loved your talk today. I believe the real problem of not being able to connect with God is due to having unlimited desires in ourselves. These desires keep distracting us from the remembrance of God. My question is, how can we eliminate these desires and come to the level of simple living? میں بات یہی سمجھتا ہوں کہ آدمی
اپنی طرف سے ساری کوشش کر ڈالیں, اور پھر اس کے بعد وہ دعا کریں, الصبر منی والاطماع من اللہ. دعا اور کوشش دونوں جب یکجا ہو جائیں تو اس کے بعد ضرور یہ مقام انسان کو مل جاتا ہے. قمر شاہد صدیقی صاحب نے کامنٹ بھیجا ہے, انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے. ان کا کامنٹ ہے, وی نو دا کریٹر تھرو ہز سائنس. The balance in universe cannot be made through several powers at a time. A definite clash may otherwise occur. He is Allah alone as a sole power who controls and manages entire universe. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے احمد آباد سے فیروز خان صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا sometimes I feel my معرفت is high and sometimes I feel it is low. I get very frustrated with this high and low experience. My question is, how can I always be in a state of high معرفت? Please advise. کیونکہ وہ ان نیچرل ہے, وہ کبھی بھی معرفت کبھی بھی اسموتھ نہیں ہوتی, اس میں اپ ڈاؤن ہوتا ہے. یہ بالکل نیچرل ہے, اس کی تمنا نہیں کرنا چاہیے, بس اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. زبیر صدیقی صاحب نے میرٹھ سے لکھا ہے, اگر بڑا گناہ ہم سے ہو گیا ہو تو کیا ہم اپنے خالق سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری غلطیوں کو آخرت میں معاف کر دے گا؟ کیسے اپنے دل کو سکون میں رکھیں مولانا صاحب, سارا وقت گلٹ فیلنگ میں گزر جاتا ہے. نہیں, دیکھیے اس کا جواب خود قرآن میں موجود ہے. یعنی قرآن میں ایک آیت ہے جس کو تمام جو بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں انکلوڈنگ صحابہ, اس کو قرآن کی سب سے زیادہ ارجو آیت کہتے ہیں. ارجو کے معنی ہوپ فل. وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا. صحیح صاحب. الذین اسرفوا, سورہ الزمر چیپٹر نمبر 39 ورس نمبر 53. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تم کہو اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کی ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, بے شک اللہ معاف کرتا ہے تمام گناہوں کو, بے شک وہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو جو تمام اس میں ہے جمی, تو مجھے عجیب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ شاید سب سے بڑا تحفہ اپنے بندوں کے لیے ہے کہ اگر تم توبہ نصوح کرو, اگر تمہارے اندر ریپینٹنس آئے اور تم سچ اللہ سے معافی مانگو تو اللہ ضرور معاف کر دے گا. یہ قرآن کی سب سے زیادہ ہوپ فل آیت ہے. ایک بار تو اور آپ اس کو پڑھ دیجیے اور حوالہ بتا دیجیے.
سورہ الزمر سورہ نمبر 39 ورس نمبر 53 آیت نمبر 53. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. تم کہو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے تمام گناہوں کو، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے سہارنپور سے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب آج آپ نے میرے اندر ایمان تر و تازہ کر دیا. انشاءاللہ میں ایک نئی اسپرٹ کے ساتھ پوری طرح سے اس مشن کا پارٹ رہوں گی. اللہ سی پی ایس کے ایفرٹس کو کامیاب دیں. اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچائیں. جزاک اللہ مولانا صاحب. ماشاء اللہ. شیخ متین صاحب نے لکھا ہے اے گریٹ اسلامک اسکالر who taught and guide Muslims time by time with Quran and Sunnah and loves entire humanity. مولانا اگلا سوال راول پنڈی پاکستان سے افضل صاحب کا ہے. انہوں نے لکھا ہے الحمدللہ I am getting benefits مولانا صاحب from your teachings. I have a question for you. As you say that CPS provides translation of Quran in understandable languages to all, but we see that in the Arab world, the Quran was revealed in their very own understandable language, that is Arabic. They could understand the message of Quran deeply, but practically they are no different from rest of the world. So despite Quran being in their own language made no difference to them, then how can Quran in other languages bring change to the rest of the world? دیکھیے چینج نشانہ نہیں ہے. سب سے ضروری بات یہ جاننے کی ہے کہ چینج لانا یہ نشانہ ہے نہیں. نشانہ ہے پہنچانا نشانہ ہے. آپ دعا کیجیے پہنچائیے، لیکن چینج لانا تو اللہ کا کام ہے. وہ تو رسول اللہ بھی نہیں کر سکتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ بہت زیادہ چاہتے تھے ابو طالب ایمان لائے، لیکن یہ ایمان نہیں لائے. تو رسول اللہ نے بہت دعائیں کی، بہت چاہا، لیکن نہیں ہوا. تو یہ آپ کا چاہنا بالکل غیر فطری ہے. چینج لانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، یہ امپاسبل ہے. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا your lecture gave a clear proof of God in scientific language. Secondly, it gave clear purpose for ourselves to get entry near God's neighborhood, that is paradise. Thank you Maulana for giving purpose to me and for others to spread Quran and supporting literature worldwide. محمد عمار صاحب نے دلی سے لکھا ہے مولانا I always wanted to realize God through science and you have helped me a lot in that through your book God Arises. You are a gift from God to me, fulfilling my desire to discover Him through science. I recommend God Arises to all those people who want to discover God through nature and science. It gives a thorough explanation on this topic. معرفت ایک بےحد خوبصورت پروسیس ہے گاڈ کو ڈسکور کرنے کا، پر جہاں ہم ڈسٹریکٹ ہوئے وہاں معرفت میں فوراً بڑی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو ہمیں خود کو ڈسٹریکشن سے بچانا ہے. صحیح بات ہے. مولانا اگلا سوال جاوید عالم صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے. ان کا سوال ہے مسلمانوں میں فرقہ واریت کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے مولانا صاحب؟
بہت ہی آسان ہے اس کا جواب. آپ ایک کتاب پڑھ لیجیے جامع و بیان العلم و فضلہ. یہ کتاب ہے ابن عبد البر کی. کتاب صحیح ہے. صحیح ہے. ایک کتاب کافی ہوگی. ایک لفظ میں کہوں گا کہ ساری ذمہ داری ہمارے فقہا کی ہے. جب انہوں نے روایتوں کو جمع کیا تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ راویوں کی روایتوں میں اختلاف ہے. مثلا کوئی کہتا ہے کہ امام کے پیچھے آمین کہنا چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ نہیں, دھیرے سے یا بولنا کافی ہے, زور سے ضرورت نہیں ہے. اسی طرح تھا خلف الامام کا مسئلہ پیدا ہوا. اس طرح کے بہت سے مسئلے ہیں. ان سارے مسائل میں جو صحیح راستہ تھا وہ کہ آپ تعدد کو مان لیں, توحد کو نہیں. یعنی یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. یہ ساری غلطی فقہا کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ لا حق ان الحق لا يتعدد. یہ اصول ہی غلط ہے. اس پر میں نے لکھا ہے اپنی کتاب تجدید دین میں, اس کو آپ پڑھ لیجیے. مولانا سولہ پور سے ایڈوکیٹ نذیر احمد صاحب نے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے سورہ الصاف میں جہاد کرنے کے لیے کہا ہے, یعنی جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت دے گا. کیا اس آیت کا مطلب نفس سے جہاد ہے یا پھر جنگ میں جان و مال سے جہاد؟ اس کو واضح کریں. دیکھیے, یہ اس طرح کی جو آیتیں ہیں وہ اس وقت کی ہیں جب کہ جہاد جاری ہے, یعنی فریق ثانی نے اٹیک کر دیا ہے. اٹیک کرنے کی بنا پر جہاد یعنی جنگ شروع ہو گئی ہے. جنگ چھیڑنا تو بالکل ہی اسلام میں نہیں ہے. ہاں کوئی جنگ آپ پر تھوپ دے تو آپ کو بطور دفاع سن لیجیے, میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے. اسلام میں صرف دفاعی جنگ ہے, اسلام میں اقدامی جنگ ہے ہی نہیں. پروفیسر نجمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے, مولانا ٹوڈے یو ہیو اگین میڈ اٹ سو کلیئر ان سچ اے سمپل لینگویج realization of God through the analogy of believing in subatomic particles. Jazakallah, may Allah help us in our dawah work. مولانا اگلا سوال گوا سے عامر موری صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, We often say that everything has been written by Allah for us. I feel this goes against the creation plan of God as it suppresses the human freedom. Maulana, kindly guide us in detail what actually destiny is and what all is pre-written or pre-decided by God. دیکھیے, یہ تو صحیح ہے کہ اللہ نے انسان کو ٹوٹل فریڈم دی ہے, لیکن اللہ کو قدرت ہے کہ وہ ڈیٹیچ کر لے اپنے آپ کو, اس معاملے میں اپنے کو ڈیٹیچ کر لے اور انسان کو ٹوٹل فریڈم دے دے. اس پر میں لکھ چکا ہوں, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو.
مس دانیہ مصطفیٰ نے پاکستان سے کامنٹ اور کوشچن بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, you have taught us today a great concept that in God's creation you can see his effect or presence. Maulana Sahab, from the incidents of Musa alayhi salam, can we derive that to know God we should study his creation? That is, we should study those sciences which deal with this subject. زیادہ کی بات میں نہیں کرتا ہوں. آپ کوئی اسٹڈی تو کر رہی ہیں تو وہ ایک سپورٹنگ سبجیکٹ کے طور پر آپ کو پڑھتے ہیں سائنس کو. انہوں نے آپ سے ایک اور گائیڈنس مانگی ہے مولانا. وہ آپ سے یہ جاننا چاہتی ہیں کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ اور بکس اور لٹریچر آپ اگر گائیڈ کریں جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. دیکھیے, یہ میں کوئی ایک کتاب آپ کو نہیں بتا سکتا. کتابیں تو بہت ساری ہیں, خود میری بہت ساری کتابیں ہیں. آپ کو خود ڈھونڈنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. کسی دوسرے سے امید نہ رکھی کہ وہ آپ کو بتا دے گا انگلی رکھ کر کے یہ پڑھو. مولانا ایک سوال آیا ہے مس شازیہ فیاض کا. انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے. ان کا سوال ہے, مولانا صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ حدیث میں تو دین کے مختلف اوقات میں مختلف صورتیں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. دین کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب پڑھنا بہت مشکل ہے, تو کیسے ان حدیث پر عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں, وقت کی کوئی نہیں کہ اس وقت پڑھو تو افضل ہے, یا تصور حدیث میں نہیں ہے, لوگوں نے بنا رکھا ہے. کوئی افضل نہیں. جب آپ موقع پڑھو اس کو پڑھیے. جب آپ کو کوئی وقت پر یہ مبنی ہے, آپ کے وقت پر مبنی ہے. آپ جب موقع ہو تو پڑھیے. Okay, we will end the session now. Thank you.